بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں. پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ جوشوا ٹی وی کو اور خاص طور پر اس پروگرام کو بابرکت گھرانہ پروگرام کو جو ہم جوشوا ٹی وی پر نشر کر رہے ہیں اس کو آپ بہت پسند کر رہے ہیں. آپ کی پسندیدگی کا شکریہ. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت کپل ہے جو خداوند کے خادم ہیں اور وہ خداوند کی خدمت میں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جب ہم خداوند کی خدمت میں ہوتے ہیں. خداوند نے اس کپل کو بھی بلایا اور یہ خداوند کی خدمت میں ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں سے کہوں کہ وہ اپنا تعارف پیش کریں، آئیے پہلے خداوند کے کلام اقدس میں سے دوسرا سموئیل 7واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت مقدسہ جو اس پروگرام بابرکت گھرانہ پروگرام کی مرکزی آیت ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو 28ویں آیت مقدسہ میں یہاں پر یوں لکھا ہے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے. سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے. آمین. تو شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں مقدس داؤد کی زندگی تو مقدس داؤد نے یہ دعا کی اور شکر گزاری کی خداوند کی. کیا ہے خداوند مالک خدا تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے. اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے. مقدس داؤد کہتے ہیں اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھرانے پائیدار رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھرانے خدا کے روبرو سدا مبارک رہیں، بابرکت رہیں، تو پھر آج ہم سیکھیں گے وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے رہنما اصول ہیں جن پر عمل کر کے کتاب مقدس کے مطابق ہمیں اپنے گھرانوں کو بابرکت بنانا ہے تاکہ وہ سدا پائیدار رہیں، مبارک رہیں، بابرکت رہیں. تو آئیے اس سے پہلے ہم ان سارے سوالوں کے جوابات اپنے مہمانوں سے لیں. میں چاہتا ہوں ہمارے مہمان آج اپنا تعارف پیش کریں گے. جی پاس صاحب، پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں جوشوا ٹی وی اس پروگرام بابرکت گھرانے میں. تو ابھی میں چاہتا ہوں آپ اپنا تعارف پیش کریں. جی ضرور. سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو سلام. میرا نام پادری شمشیر سیموئیل گل ہے اور میں شکر گزار ہوں آج اس وقت کے لیے، پادری طارق صاحب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور جوشوا ٹی وی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور یہ نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. تو یہ بھی ایک فضل ہے ہمارے لیے، ایک بڑا بابرکت بات ہے جوشوا ٹی وی جس پہ ہم آ کر اپنی گواہیاں دے سکتے ہیں. خدا نے آپ کو برکت دی اور خدا نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ یہ کام کر سکیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے اور تھیوس چرچ سے ہمارا تعلق ہے، تھیوس منسٹری آف پاکستان. اور 2014 میں ہم نے اس خدمت کا آغاز کیا. پاسبانی خدمت کا میرا آرڈینیشن 2014 میں ہوا، لیکن خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے 2008 میں بلایا. تو پھر وہ خدا مجھے پکارتا رہا اور آخر کار 2014 میں پاسبانی خدمت کے لیے جو ہے وہ مخصوص کیا گیا. تھینک یو. جی سسٹر جی، آپ اپنا تعارف پیش کریں گی. میرا نام شیلا شمشیر ہے اور میں خداوند میں تقریباً 19 سال سے خداوند میں ہوں، شادی سے پہلے. اور میری گواہی یہ ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ ہم خدمت
اپنے خاوند کے معاون خدمت کرتی ہوں اور اپنے بیٹیوں بیٹوں کو خداوند کی طرف رجوع لانے کے لیے گائیڈ کرتی ہوں۔ آمین۔ تو شکر گزاری کرتے ہیں سسٹر جی، خدا آپ کو برکت دے۔ میں چاہوں گا کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں گے جس میں آپ نے کب یسوع مسیح کو قبول کیا، کیسے قبول کیا، وہ کون سا واقعہ تھا، اور آپ کی کوئی ایسی گواہی یہاں جس میں آپ نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بہت قریب سے پایا ہو؟ جی ہاں جی، میری گواہی یہ ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تقریباً 25-26 سال پہلے، تو وہ ریگولر یعنی کہ بائبل پڑھتے تھے اور خدا کا کلام ہمیں سناتے تھے، وہ ہمیں بھی گائیڈ کرتے تھے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، مگر تب ہم اتنا غور نہیں کرتے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر ہمیں اس چیز یعنی کہ میں نے اپنے باپ کی اس بات کو اپنی زندگی میں لیا کہ میں خدا کے کلام کو پڑھوں اور اس پر عمل کروں۔ آمین۔ اور میں اپنے باپ کو دیکھ کر، آمین۔ اس لیے پھر میں تو پھر کلام جب آپ نے پڑھا، کلام نے آپ کے دل پر چوٹ لگائی؟ بالکل جیسا کہ اعمال کی کتاب میں وہ کلام پڑھنے سے دل پر چوٹ لگتی ہے، آمین۔ ویسے مجھے چوٹ لگی اور پھر میں خداوند میں آئی، پھر میں نے بیپٹائز ہوئی۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا، اور مجھے بیپٹائز بھی میرے دوسرے باپ نے کیا، یعنی کہ میرے سسر نے کیا۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے باپ سے بہت کچھ۔ آمین۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اگرچہ بہن کے دل بھر آیا اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اس زمین پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا، اور برکت گھرانے میں ایک باپ نے اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنے باپ کی زندگی سے یہ سیکھا کہ کس طرح یسوع مسیح کو پانا ہے، اور یہ انہوں نے بتایا ان کے پاپا بائبل مقدس پڑھتے تھے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو بس اب آپ ایک باپ ہوتے ہوئے آپ کیسے سوچتے ہیں؟ اور میں چاہوں گا ہم اس کے بعد باپ کے فرائض کی بات کریں، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گواہی پیش کریں، آپ نے کس طرح یسوع مسیح کو قبول کیا؟ بڑا میری کہانی میں بڑا ٹوسٹ سا ہے بھائی صاحب۔ جب ہماری شادی ہوئی تو گو کہ میڈم پہلے سے ہی خداوند میں تھیں، تو رات کو جب سونے سے پہلے یہ دعا کیا کرتی تھی اور ساتھ میں گیت گاتی تھی، تو میری زندگی کچھ اس طرح سے اچھی نہیں تھی۔ تو ایسا ہوا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میں کہا یہ میں دعا نہیں کرتا، یہ دعا کرتی ہے۔ تو مختصر حال یہ ہے کہ ہمارا جو گھرانہ ہے وہ ایک بابرکت گھرانہ ہے، کیونکہ میں اپنے خاندان کا دوسرا پاسٹر ہوں۔ دادا جی کے بعد ہم 6 بھائی تھے، میرے تایا جی کے 4 بیٹے اور ہم لوگ 2 بھائی۔ تو 6 بھائیوں میں سے خدا نے مجھے جو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ تو ہم 4 پیڑھیوں سے خداوند میں، اس سے پہلے ہمارا جو سنیریو ہے وہ تھوڑا سا بدھ مت کی طرف تھا۔ تو میرے پردادا جی کا نام جو ہے وہ کرم چند تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام بینجمن رکھا، بنیامین۔ تو پھر میرے دادا جی جو ہیں ان کو خدا نے بلایا، 4 بھائیوں میں سے وہ خدا کی خدمت کے لیے آئے۔ تو ان کی بڑی یادیں ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے اندر، اور سائیوال میں بھی جس کا نام پرانا منٹ گمری کے تعلق سے، وہاں پر بھی ان کی کافی یادیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ باؤ عنایت گل صاحب کے نام سے وہ مشہور تھے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہی سیکھا اپنے باپ سے، کہ میرے باپ جو ہیں وہ جب خداوند میں آئے تو وہ ہمیں بھی کہتے رہے۔ تو جب میں خدمت کے لیے چنا گیا تو اس وقت میرے باپ نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ میں دعا کرتا آ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خدا کا خادم۔ آمین۔ تو کوئی کلام سنا یا خود کلام پڑھا، یا کس طرح آپ کی زندگی میں تبدیلی؟ ہمارے چرچ میں جو ہمارا جو مدر چرچ تھا اس میں پادری صاحب خدمت کرتے تھے، پاسٹر شاہد صاحب۔ تو انہوں نے یہ سجیشن دی میرے والد صاحب کو کہ کیوں نہ آپ کے گھر میں ایک میٹنگ رکھی جائے فیملی سطح پر۔ تو اس میں کچھ اور لوگ بھی باہر سے آنا شروع ہو گئے۔ ان دنوں میں کافی سال، تقریباً 12 سال جو ہے وہ اسٹمک کے ڈیزیز سے جو نا لڑتا رہا ہوں کافی زیادہ۔ تو ان ایام کے اندر میں بیمار تھا تو کلام سنا، تو پرسنلی پادری صاحب نے مجھ سے کلام کیا، میٹنگ میں نہیں۔ بعد میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر آج ہی آپ اس بیماری سے دنیا سے چلے جائیں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو وہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو پھر میں نے دیر نہیں کی، وہ پھر 1-2 دن کے اندر ہی میں بیپٹائز ہوا اور میں نے خداوند کو قبول کر لیا۔ آمین۔
शुक्र गुजारी करते हैं। और जब यीशु मसीह को कबूल किया तो यीशु मसीह ने आपको नई ज़िंदगी भी दे दी और बरकतें भी दे दी, और शुक्र है इसके बाद आप खादम के तौर पर बुलाए भी गए। ये बड़ी शुक्र गुजारी की बात है नाजरीन। तो मैं चाहूँगा, एक अभी सिस्टर अपने बाप की बात कर रही थी, तो एक बाप होते हुए, अगरचे आप खुदा के खादम भी हैं, लेकिन एक बाप होते हुए आप क्या समझते हैं, और शौहर होते हुए एक बाबरकत घराने में, या एक घराने को बाबरकत बनाने के लिए एक बाप का या शौहर का क्या किरदार होता है, उसके क्या फ़राइज़ हैं, आप क्या नाजरीन को बताएंगे? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भाई साहब शेयर करूँगा जो मैंने अपने बच्चों को तलकीन की। मैंने मैडम से कहा, मैं अपनी मिसेस से मैंने कहा, जो मेरी शरीका हयात है, मैंने कहा कि आप जब सुबह नाश्ता बनाती हैं तो जब तक कोई बच्चा बाइबल ना पढ़े, जब तक कोई वो खुदा का शुक्र ना करे, उसे आप नाश्ता नहीं देंगे। यानी कि ये मेरे घर का मैंने असूल बनाया। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दिन ऐसा ही बैठे हुए थे तो नाश्ता करने की बारी आई, तो मैंने यूं ही अपनी बेटी से, छोटी से पूछा, वो 4 साल की थी, तो मैंने कहा बेटे आपने दुआ की है? तो उसने कहा सॉरी पापा मैंने दुआ नहीं आज की, क्योंकि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। मैंने उनसे कहा कि आपने झूठ नहीं बोलना, चाहे आपकी जान चली जाए, आपने झूठ नहीं बोलना। तो उसने सच कहा कि नहीं आज मैंने दुआ नहीं की। तो हमने उसे 1 घंटे तक नाश्ता नहीं दिया। अब उसे ये बात याद है कि मेरे बाप ने मुझे ये कहा कि मैं दुआ करूँगी तो मुझे जो है वो खाना मिलेगा, क्योंकि जो खाना देता है हम उसका शुक्र ना करें तो खाने का क्या फ़ायदा है। तो इस तरह से फिर मैंने अपने बच्चों को फर्दन जितने मेरे बच्चे हैं, मुझे खुदा ने 7 बच्चों से ब्लेस किया है, और जो बाइबल पढ़ सकते हैं मैंने उन्हें उनकी अपनी बाइबल उन्हें गिफ्ट की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाह, दैट्स वेरी गुड साहब। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक तो ये क्रिश्चियन वैल्यू है नाजरीन, कि लोग शुरू से कहते आए हैं क्रिश्चियन जो हैं वो सच बोलते हैं और वो कसम नहीं खाते। ये बड़ी ख़ास वैल्यूज़ हैं क्रिश्चियन की, और मैं चाहता हूँ आज भी जब हम इन वैल्यूज़ को अपने ख़ानदान में, घराने में कायम रखेंगे, तो यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोई क्रिश्चियन मूव करता है जलाल पाएगा। तो ये बात बस सब और ही खूबसूरत आपने कही, और नाज़रीन ये बात समझने की है। और मैं अक्सर ये इस बात का जिक्र करता हूँ कि लोग अपने बच्चों को लहदा मोबाइल सेल तो लेकर दे सकते हैं, लेकिन वो लहदा बाइबल नहीं लेकर देते, जबकि उसकी ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है। और ज़िंदगी हम अपने बच्चों को बांट रहे होते हैं, हमेशा की ज़िंदगी, जब हम अपने बच्चों को बाइबल दे रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी सब बात। मैं चाहता हूँ आप इसे कंटिन्यू रखें कि आपने अपने बच्चों को, 7 बच्चों को लहदा बाइबल मुक़द्दस लेकर दी हुई, बाइबल मुक़द्दस लेकर दी। और उन्हें मैंने एक सजेशन भी दी, उन्हें मैंने एक नसीहत की कि बेटे जो आप रोज़ाना जो इक़्तिबास आप तलावत करेंगे, जो भी किताब आपने शुरू की है, जितनी भी आयात आप रोज़ाना उसकी पढ़ते हैं, वैसे मैं ये नसीहत करता हूँ, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि 5 मिनट से ज़्यादा एक बाब पढ़ने में नहीं लगते। तो हम समझते हैं पता नहीं हमारा कितना वक्त जो है वो लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बाबरकत बात है कि जब हम इस बात पर फोकस करेंगे कि 5 मिनट हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे तो हमें कितनी ढेरों बरकतें मिल सकती हैं। तो बच्चों को मैंने कहा कि आप ज़रूर से टैग लगाएं और स्टिकी नोट्स के साथ लगाएं, जो आपको थॉट खुदा के कलाम में से मिल रही है आप उसे लिख कर उसके ऊपर लगा दें, और उस दिन की डेट भी लगा दें। मैंने इस तरह से अपने बच्चों को प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं नाजरीन से कहूँगा, अगर आप अपने घराने को बाबरकत बनाना चाहते हैं कि आपका घराना बाबरकत रहे, खुदा के ज़ुर जो मकबूल हो, पायदार रहे, सदा मुबारक रहे, तो फिर ये बात जो आज पास सब ने एक रानमा असूल बताया, उसे ज़रूर याद रखिए। अपने बच्चों को उनकी पर्सनल बाइबल लेकर दें, ताकि वो खुदा के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते रहें और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। तो आप एक शौहर होते हुए कैसे सोचते हैं, ये तो आपने बताया कि बाप होते हुए, आप एक शौहर होते हुए किस तरह अपने घराने को बाबरकत बना रहे हैं? मैडम को नसीहत करता रहता हूँ, क्योंकि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मुझसे पहले की ईमानदार हैं, तो इनकी दुआओं का भी मेरी ज़िंदगी में बड़ा असर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद से खुदा को प्यार करती हैं और खुदा इनसे बातें करता है। और शुक्रगुज़ार इस बात के लिए। गाए बगाए मैं कलाम में से इनकी रहनुमाई करता रहता हूँ, ताकि कुछ बातें ये मुझे बच्चे अक्सर, क्योंकि बच्चे हैं तो ज़रूर है कि कभी कभी वो कमज़ोरी की हालत में जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी फिर ये मुझे कहती हैं, देखें बच्चे देखें ना, मतलब मिसाल के तौर पर उन्होंने दुआ नहीं की है, जिस तरह से ऐसा कोई सीन हो सकता है। तो फिर मैं इन्हें कहता हूँ कि आप जो हैं वो इनकी माँ नहीं है, बल्कि पहले टीचर आप ही हैं।
آمین. تو آپ انہیں بتائیں, میرا صرف روب رہنے دیں اور آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو کہیں, کیونکہ آپ ان کی ماں ہیں اور مجھ سے تو وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, جھجکتے ہیں کہ ہمارے پاپا خادم ہیں, پھر بھی ایک میرا روب ہے, خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کھل کر بات تو کرتے ہیں لیکن مجھ سے ڈرتے ضرور ہیں. ایک باپ کا روب ہونا چاہیے جیسا, ایسے میرے بچے مجھے قبول میں کرتے ہیں. ہمیشہ اس بات کو کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ باپ ہیں یا آپ شوہر ہیں, آپ کا ایک رول ہے, کردار ہے, اسے ضرور ادا کریں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو سسٹر جی, آپ ایک ماں ہوتے ہوئے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, جب کیا اب آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا کا بھی دور ہے اور انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, بلا بلا بہت کچھ ہے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, میں خداوند کا شکر کرتی ہوں سب سے پہلے اس بات کے لیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ دعا کرتی ہوں. اور میں ان کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند جب جو کوئی بات بھی ہو, جو کوئی بات کرنا چاہیں, یہ تیرا پاک روح ان کے ساتھ ہو. کوئی ایسی بات جو خدا کے کلام سے ہٹ کے وہ نہ ہو. اور پہلی, جیسے کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ پہلی ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی جگہ اچھی باتیں بتائیں گے تو وہ اچھا کریں گے. اور اگر آسمان کی بادشاہی میں جیسے کہ ہم نے سب نے جانا ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو اس کلام کے بارے میں بتائیں گے نہیں, اس کے بارے میں وہ سمجھیں گے نہیں, تو پھر وہ ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے. اور ہم ہم اپنے آپ کو تو بابرکت کر سکتے ہیں, اگر اپنے بچوں کو بابرکت کرنے کے لیے انہیں کلام کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بتانا. تو سسٹر جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے جو بات آپ نے کی ہے. خاص طور پر میں ماؤں سے کہوں گا, بہن نے بڑا زبردست پیغام آپ کے لیے چھوڑا کہ ماں ہوتے ہوئے آپ کو ہر روز اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے. تربیت تو اکثر ہم کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں ماں باپ, لیکن کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ یہ آج آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کیا آپ دعا کرتے ہیں کہ روح القدس پاک روح ان کی مددگار ہر وقت گفتگو کرتے ہوئے اور ہر زندگی کے معاملے میں؟ تو یہ بڑی اہم بات سسٹر جی آپ نے کہی. تو ایک بیوی ہوتے ہوئے آپ کیا سوچتی ہیں, آپ کس طرح بابرکت بنا رہی ہیں اپنے خاندان کو؟ میں تو زیادہ تر بھائی صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. پہلے بچے جب چھوٹے تھے تب تو نہیں میں جا پاتی تھی, مگر میں اب بھائی صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہوں اور ہم مل کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں. اور گھرانوں میں جو ہم اپنے بچوں پہ اپلائی کرتے ہیں, وہ اپنے کلیسیا کے گھرانوں میں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی ایسے پرورش کریں. بہت اچھا جی, بہت زبردست. وہ کہتی ہیں زیادہ تر میں پاس صاحب کے ساتھ ہوتی ہوں خدمت میں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ خادم کے لیے بھی پاورفل بات ہے, کیونکہ خدا نے کہا کہ وہ تیری مددگار ہے. تو یہ شکر گزاری کرتے ہیں, وہ واقعی مددگار کے طور پر پاس صاحب کے ساتھ ہیں. یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے. تو خدا ان کا شکر کرتے ہیں. اور آخر میں چاہوں گا کہ پاس صاحب اور ان کی مسز جو ہیں وہ آپ کے لیے, ناظرین کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی پاس صاحب, آپ کیا پیغام دیتے ہیں ناظرین؟ بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں نے اپنے گھر پر اپلائی کی, وہ میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل میں سمجھتا ہوں 100%, 99 میں نہیں کہوں گا, 100% ہمارے بچوں کی جو ناکامی کا اسباب ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا کچھ سینیریو بنائیں, ایسا کچھ سسٹم تیار کریں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ موقع دیں کہ آپ ان کے فرینڈ بنیں. اگر آپ ان کی دل کی بات نہیں سنیں گے تو یاد رکھیے وہ کبھی خدا کی راہ پر بھی نہیں آ سکتے اور نہ ہی آپ کو اپنے دل کی بات بتا سکتے ہیں. اور جب وہ دل کی بات بھائی سب نہیں بتاتے نا تو پھر وہ بے راہ ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. کبھی کبھی ہماری کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہمیں تڑپ ہے ہمارے بچوں کی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. جب بچے اپنے باپ اور ماں سے بڑھ کر کسی اور کو زیادہ اپنی زندگی میں جگہ دیتے تو پھر وہ بے راہ ہوتے ہیں. تو ماں باپ کیوں نہ ایسا کریں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کریں, ان کے ساتھ وہ دل کی باتیں کریں, ٹھیک ہے, خدا کے کلام کی شیئرنگ کریں. جیسے کلام میں لکھا ہے, اکثر اوقات میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر اس گفتگو میں. ایک شخص, نوجوان بچہ میرے چرچ میں آیا اور انہوں نے بیپٹائزڈ ہوا, میں نے اسے بپتسمہ دیا, تو شاگردیت میں وہ آ گیا. تو 6 ماہ کے بعد ان کی ماما مجھے ملی اور وہ کہنے لگیں, پادری صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں کہا جی پلیز کریے. دیکھیں نا, وہ بچہ آپ کا شاگرد ہے تو وہ ہمارے ساتھ تو اس کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہے, وہ تو بڑا بدتمیز ہے. تو کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خادموں کو کلیم کرتے ہیں.
میں نے بڑا آنسر زبردست سا انہیں دیا، اور میں تھوڑا کرخت تھا، لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں کلام مقدس میں استثناء کی کتاب کے اندر جب شریعت کو دہرایا گیا تو اس بات کا یہ کہا گیا کہ جب موسیٰ سے کہا کہ ان کو بلاؤ، تو ان کو یہ جو آئین میں دے رہا ہوں ان کو بتاؤ کہ تم نے خود سیکھنے ہیں، اپنے بچوں کو اور اپنے پوتوں کو سکھانے ہیں. یعنی کہ دونوں جنریشن میں خدا کا کلام جو ہے وہ اگر مطلب دادوں کے پاس یہ آ گئی ہے یہ ذمہ داری تو دادا پوری کرے، اگر باپ کے پاس ہے تو باپ پوری کرے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ پادری ضرور کہ پادری ہی سنائے گا. خادم کا کام چرچ کے اندر تعلیم دینا ہے، وہ ہر لحاظ سے دیتے ہیں، لیکن بچوں کی بہتر طور پر تربیت کرنا میں سمجھتا ہوں کلام مقدس میں ماں باپ کا کام ہے. اور آپ کلام میں سنیں بتائیں. اور میں نے پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھیں 17 سال زندگی کے اس نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، تو میں 6 ماہ میں وہ صفات جو 17 سال کی ہیں ایک دن میں ختم نہیں ہوں گی، لیکن آپ برداشت کریں، بچے سے پیار کریں اور کمیونیکیشن گیپ ختم کریں. تو سسٹر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنی بہنوں کو، وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور ایک بیوی ہوتے وہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرے؟ تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دیں اور خدا کے کلام کے مطابق انہیں بتائیں کہ ہمیں ان کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کریں گے تو جب بچے بڑے ہوں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور جیسا کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ چرچ چلے جاتے ہیں تو بچے باہر گھومتے پھرتے، اگر ہم اب بچپن سے ہی ان بچوں کو اپنے ساتھ چرچ لے کر جائیں گے تو وہ ہمارے جانے سے پہلے، یعنی کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ چاہیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی پہلے، ان میں وہ جوش ہوگا کہ ہم چرچ جائیں. پریز دی لارڈ. اور میرے بچوں کی یہ گواہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اگر میں نہ بھی جاؤں، ویسے تو کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ہم چرچ نہ جائیں، ریگولر ہم بچے چرچ جاتے ہیں. جس دن ہم چرچ کسی بھی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو یا نہ جائیں تو میرے بچے اس چیز کو بہت فیل کرتے ہیں، وہ ٹائم ان کا نہیں گزرتا. میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں، اور میں ان ماؤں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو چرچ لے کر جائیں. بہت بڑی ریئلٹی ہماری بہن نے بتائی اس پیغام میں، اور بس سب نے، کہ ہمیں کس طرح سے بچوں کو تربیت کر رہی ہیں. جب بچپن سے ہم ان کی تربیت کریں گے، سنڈے اسکول ان کو ساتھ لے کر جائیں گے، تو پھر ہی بڑے ہو کر بھی وہ چرچ جائیں گے اور وہ سیکھیں گے کہ کس طرح خداوند کی حضوری میں رہنا. اور اگر کبھی وہ خداوند کی حضوری کو میں نہیں جائیں گے کسی سنڈے، تو پھر وہ ان کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہوگی، وہ مس کریں گے خداوند کی حضوری کو. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھرانہ بابرکت ہو جائے، اور بچے اکثر گھرانے اس وقت بڑی ہم شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی جو ہے وہ تعریف کر کے بتاتے ہیں، میرا یہ بچہ گیت گاتا ہے، یہ بچہ دعا کرتا ہے، یہ بچہ ایسے کرتا ہے، کیونکہ اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ بس اب یہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے چونکہ ہم وہ اس تربیت کے نیچے نہیں رہتے، اس لیے پھر ہمیں اپنے بچوں کے متعلق کوئی بات کرتے وقت اکثر والدین کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. وہ کیا بتائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے جب آپ بچپن سے ان کی تربیت کریں گے تو خدا ان کے خادم اور خدا ان کی خادمہ نے بتایا، یہ آج بات بڑی عام ہے کہ جب ہم بچپن سے ان کی تربیت کریں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ اس راہ سے نہیں مڑیں گے، اور یہ بابرکت گھرانہ خود ہی اور زیادہ بابرکت ہوتا جائے گا. اور بڑی خوبصورت بات ہماری بہن جی نے کہی، کہ سسٹر نے کہی، کہ وہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے بھی پہلے جا کر چرچ میں بیٹھے ہوں گے اور وہ خدمات کر رہے ہوں گے، اور وہ اس طرح خداوند کی حضوری میں ہوں گے کہ وہ خداوند کو جلال دے سکے. اور پھر آٹومیٹکلی، اور ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے وہ گھرانہ پھر جو ہے وہ بابرکت ہوتا جائے گا. خداوند آپ کو آج کے پروگرام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. میرا ایمان ہے جو رہنما اصول اور ایمان افروز گواہیاں آج اس پروگرام کے وسیلے آپ تک پہنچی، یقیناً آپ ان سے اپنے گھرانوں کو اور بابرکت بنا سکتے ہیں. اور مسیح گھرانہ جنت کا کھلا ہوا دروازہ ہے، اس لیے یاد رکھیں آپ کے وسیلے سے بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پاس آئیں، یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. تو شکر گزار ہیں آج اپنے مہمانوں کے لیے، اور یسوع مسیح کو جلال دیں گے. اور ابھی جو بیمار ہیں میں چاہتا ہوں وہ اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں، ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے. اور میری درخواست ہے پاسٹر شمشیر سیمل گل صاحب سے، وہ دعا مانگنے میں رہنمائی کریں گے، اور جن بچوں کے ایگزامز ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں. خداوند آپ کو برکت دے گا. مبارک خدا، میں تیرا خادم، تیرے خادم کے ساتھ مل کر اے خدا تیری حضوری میں آیا ہوں. خدا جلال کے بادشاہ، جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں،
आसमानी खुदा जिन्होंने अपने सरों पर हाथ ईमान से रखा है Yes. तेरे खादम के कहने के मुताबिक, Yes, Lord. तो आसमानी खुदा वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे Yes, हैं। Lord. अब ए खुदावंद हम जिस्मानी सतह पर Yes, ज़मीन पर होते हुए तेरे कायम मकाम खादम होते हुए खुदा Yes, Lord. यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में खुदा तमाम इन दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को जो देख रहे हैं खुदावंद और Yes, Lord. इस दुआ में शरीक हैं खुदावंद और अपना Yes, मोजज़ा Lord. लेना चाहते हैं, यीशु Yes, मसीह Lord. के नाम में खुदावंद तेरे मज़बा पर Oh, लाकर खड़ा Rasha कर देते Rabasa. हैं खुदावंद आसमानी खुदा। और मैं दुआ करता हूँ जलाल के Yes, बादशाह Lord. के तेरा कवी हाथ खुदावंद हर एक पर बढ़ जाए जो सुन रहा है Yes, खुदावंद Lord. आसमानी खुदा, और तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है तेरे लोगों पर खुल जाए यीशु मसीह Yes, के Lord. नाम में खुदावंद आसमानी खुदा। हर तरह की नापाकी की कुव्वतें, हर तरह के इख्तियार वाले, हुकूमत वाले और दुनिया की तारीकी के हाकम जितने हैं, उनकी सारी नापाक तसीरें जो तेरे लोगों को परेशान करती, बीमारियों का सबब बनती हैं, हर तरह की बदनी कमज़ोरियाँ और रूहानी कमज़ोरियों का सबब बनती हैं, यीशु मसीह के नाम में खुदा उनकी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए दूर चले जाए। आमेन, हालेलुया। मुबारक खुदा, मैं तेरा खादम Yes. होते हुए दुआ करता हूँ हर तरह की सर की दर्द, कानों की दर्द, Yes. पेट की दर्द, स्टोमिक के मसाइल, जिगर के मसाइल, दिल के मसाइल, अंतड़ियों के Yes. मसाइल, बदनी आर्गन्स की सारी कमज़ोरी, घुटनों और टखनों के दर्द यीशु मसीह के नाम में है खुदा। Yes. और बदन के अंदर जितने भी आर्गन्स हैं, जितनी हड्डियां हैं, यीशु मसीह के नाम में खुदा तरोताज़ा हो जाएं, क्योंकि तेरा Yes, कलाम Lord. हड्डियों की ताजगी और नाफगी से यीशु है। के नाम में हालेलुया। आसमानी खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए एक बार फिर तेरे खादम के साथ मिलकर है खुदा, तमाम बीमारों को तेरी हजूरी में लाता हूँ। शदीद हरारत जैसी, बुखार जैसी, तब जैसी तासीरों को यीशु के नाम से हम झड़कते हैं। इन द नेम ऑफ लॉर्ड इन मिखोने हतम्मा खदला खुबैयतने में खुदा नहीं, यीशु के नाम में खुदावंद तेरा फजल जारी यीशु। और तेरे चेहरे का नूर हर फर्द बशर पर चमक जाए जो Yes. सुन रहा है खुदा। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। ये दुआ मैं तेरे जिंदा और कादर मुतलक बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद हम उन बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, खुदावंद तूने एग्ज़ाम्स में कामयाब कर, और खुदावंद उन्हें ज़हीन और फ़हीम बना, अपनी खुदावंद कौम की शान को बढ़ा। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि बच्चे तालीमी तौर पर, एजुकेशनली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और खुदावंद कुदूस खुदा स्पिरिचुअली खुदावंद तुझ में बढ़ते रहें और तेरा नाम चलाल पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दें। शुक्रगुजारी करते हैं, आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, आप बरकत पा रहे हैं जोशवा टीवी के प्रोग्राम्स के वसीले से। नीचे इजी पैसा नंबर दिया हुआ है, ज़रूर जो भी खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है जिस तरह भी, ज़रूर अपने हदिया जात जोशवा टीवी को भेजें, अपनी दायकियाँ, अपने लव गिफ्ट्स ज़रूर जोशवा टीवी को भेजें, ताकि इंजील की मुनादी का ये काम होता रहे और हम खुदावंद के इरशाद आज़म को जो है वो पूरा कर सकें, और इस तरह जोशवा टीवी के वसीले घर घर इंजील की मुनादी का काम हो। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग जोशवा टीवी, स्टे ब्लेस्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं। दुआएं और कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम पास्टर को साहबान मुबारकबाद हैं, देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए अब हम देख सकते हैं।